اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا و بالقاسم محمد خاتم النبیین وآل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قال اللہ تعالی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ کل میں نے استغفار کے اوپر آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی تھی، اور آج یہ میرا درس آخری ہے۔ کل سے آپ کو کوئی دوسرے عالم دین درس دیں گے۔ ہم نے استغفار کے اوپر گفتگو کی۔ استغفار انبیاء نے بھی کیا ہے، استغفار ائمہ نے بھی کیا ہے، اور گریہ وزاری کے ساتھ استغفار کرتے تھے۔ انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ انبیاء اور ائمہ استغفار کیوں کرتے تھے اور گریہ و بکا اللہ کی بارگاہ میں کیوں کرتے تھے۔ استغفار کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو انسان گنہگار ہو وہ استغفار کرے۔ استغفار درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ استغفار خوف خدا میں بھی ہوتا ہے کہ گویا پروردگار کریم کی بارگاہ میں میرا کون سا عمل ہے کہ جو قبول ہوا، یا اس کی اطاعت میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی۔ یہ جو کوتاہی کا خوف و ڈر ہے، یہ چیز معصومین کو استغفار کے لیے جو ہے مجبور کر دیتی ہے۔ یعنی معصوم اللہ سے بہت زیادہ خائف رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں۔ یہ خوف ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے کہ ایک طالب علم کو اپنے ٹیچر سے خوف ہوتا ہے، یا ایک بچے کو اپنے باپ سے پیٹے جانے کا خوف ہوتا ہے۔ یہ وہ خوف نہیں ہے، بلکہ امام علی علیہ السلام نے دعائے کمائل میں ارشاد فرمایا ہے کہ پروردگارا، میں نار جہنم کی حرارت کو برداشت کر لوں گا، لیکن تو مجھ سے نظر لطف و کرم پھیر لے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی امام علی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نظر کرم الہی، لطف الہی، رحمت الہی انسان کی زندگی میں کتنی امپورٹنٹ ہے۔ انسان پرابلمس میں تبھی آتا ہے، جیسا میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ جب وہ اپنے سے رحمت خدا کو دور کر دیتا ہے۔ جہاں پر زندگی میں روشنی نہیں ہوگی وہیں پر اندھیرا ہوگا، جہاں پر نیکیاں نہیں ہوں گی وہیں پر شر اور برائی ہوگی۔ لہذا استغفار ہم کو کرتے رہنا چاہیے، اور استغفر اللہ کی تسبیح اور ہر وقت
اللہ کو اپنے ذہن میں رکھنا اور اس کو یاد رکھنا، یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم کبھی کسی گناہ کی طرف مائل ہونے لگے تو ہمارے دماغ میں یہ بات ہونا چاہیے کہ کوئی ہم کو دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، لیکن ہمارا خدا ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال کا جو گواہ ہے وہی مسند قضاوت کا حاکم بھی ہے، وہی جج بھی ہے۔ اللہ ہمارے ہر عمل کا گواہ ہے، وٹنس ہے۔ کوئی بھی عمل حرکت قلب ہی کیوں نہ ہو، یا ہمارے دل میں جو وسواس یا جو ذہن میں جو باتیں اگر غلط ہیں تو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ انسان کی کنکیوں کے اشاروں کو بھی پہچانتا ہے۔ وہ آسمان سے برسنے والی بارش کے قطروں کو بھی جانتا ہے کہ کس خطے میں کتنے بارش کے قطرے گرے ہیں۔ وہ درختوں سے گرنے والے پتوں کا بھی علم رکھتا ہے کہ کتنے درخت میں موجود ہے اور کتنے درخت سے گر گئے ہیں۔ یعنی جس چیز کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، خدا ہمارا جو ہے وہ جانتا ہے۔ لہذا جب بھی کوئی گناہ کی طرف ہمارا دل ہم کو مائل کرے یا کوئی وسواس دل میں پیدا ہوں تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا چاہیے اور خدا کو یاد کرنا چاہیے کہ پروردگارا بحق امام زمانہ علیہ السلام ہم کو اپنی پناہ میں رکھنا، ہم کو تو تنہا نہ چھوڑ دینا۔ خود امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا میں شامل ہے کہ پروردگارا تو ہم کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پورا عرب ہمارے خلاف تلوار اٹھا لے اور ہمارا مخالف ہو جائے تو بھی ہم کو ان سے کوئی خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارا خالق، ہمارا خدا صاحب قدرت ہمارے ساتھ ہے۔ اگر خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، تو پھر کوئی بھی چیز آپ کو خائف نہیں کر سکے گی، آپ کو خوفزدہ نہیں کر سکے گی۔ لہذا اللہ کو راضی رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے جو اس کے احکام ہیں اس پر عمل کرنا، اور جو اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے اس پر عمل کرنا، جس کو اہل بیت اطہار نے سمجھایا ہے۔ احکام اور اخلاق یعنی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، ان سب پر بھی آپ کو عمل کرنا ہے اور اپنے اخلاقیات کو بھی بلند کرنا ہے۔ یعنی ماں باپ کا احترام کرنا، پڑوسی کا خیال کرنا، کسی ہیلپ لیس کی مدد کرنا، کوئی مجبور ہو اس کو سہارا دینا، کوئی بیمار ہو اس کی تیمارداری کرنا، اس کی دوا کا انتظام کرا دینا، کسی بچے کو بلڈ کی ضرورت ہو اس کی جان بچانے کے لیے تو بلڈ کا انتظام کرانا۔ یہ نہیں کہ یہ پرابلم کسی اور کی ہے، یہ پرابلم کسی اور کی نہیں ہے، کیونکہ
ایک ایسا نظام اور ایک ایسا سسٹم ہے جو آفاقی ہے، یعنی یونیورسل ہے، اور ہم سب کے سب ایک ہی شجر کے پتے ہیں، ایک ہی شجر کے پھل ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے جسم میں کسی بھی پارٹ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، یہ آپ کے لیے ایک ہدایت ہے کہ جب آنکھ میں کوئی چیز پڑ جاتی ہے تو ہم بے چین ہو اٹھتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، ہم مضطرب ہو جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس تکلیف سے نجات پا جائیں۔ اگر ہمارے دانت میں پین ہو رہا ہے تو پھر ہمارا پورا ذہن، ہماری زبان، ہمارا چہرہ، ہمارا جسم بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ چیز ہم کو درس دیتی ہے کہ ہم سبھی ایک ہی شجر کے پتے ہیں، ایک ہی شجر کی شاخیں ہیں، اور ہم سب ایک سماج کو، ایک معاشرے کو بنانے والی سیلز اور یونٹ ہے، کہ ہم ایک منظم اور آرگنائزڈ معاشرہ ہم کو تعمیر کرنا ہے، تشکیل دینا ہے۔ لہذا وہی معاشرہ آرگنائز رہتا ہے کہ جہاں کے اوپر کوآپریشن ہوتا ہے، جہاں کے اوپر سہیوگ ہوتا ہے، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی فیملی کمزور ہے، فائنینشیل کنڈیشن اس کی بہت کمزور ہے، اور ہم سبھی یہ سوچیں کہ یہ بھی ہمارا ہی حصہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا عزیز نہیں ہے، ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، نہیں۔ اسلام آپ کو اور ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، ہم سب کنیکٹڈ ہیں۔ تو اگر کسی کی کوئی پرابلم ہے اور ہم سب لوگ اس کو سالو کر دیں مل کر کے، تو ہر انسان جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی پا لے گا، ہر یتیم بچی و اسیر بچی کی اچھی طریقے سے اس کی شادی بھی ہو جائے گی، ہر بیٹا اور بیٹی جو ہے اس کو اچھی ایجوکیشن مل جائے گی، کسی کے آگے اور کسی کے دروازے پر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسلام ہم کو اسی طرح دیکھنا چاہتا ہے۔ آج شب ولادت امام حسن علیہ السلام ہے۔ آپ اپنا سب کچھ راہ خدا میں دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ مولا آپ اپنا سب کچھ راہ خدا میں بانٹ دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اپنے لیے کچھ آپ سیف کر کے نہیں رکھتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کیا کروں، اس نے، خالق نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی ہے، میں نے ان ضرورت مندوں کو دینے کی عادت ڈال رکھی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنا ہاتھ کھینچ لوں تو وہ اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے۔ میں جب کسی کی ہیلپ کروں گا تو اپنی کیپیسٹی کے اکارڈنگ کروں گا، جتنی ہم کر سکتے ہیں اتنی ہی، 2 لوگ، 4 لوگ، 6 لوگ، 10 لوگ۔ لیکن جب خالق ہماری مدد کرے گا تو وہ اپنی قدرت کے مطابق کرے گا۔
اور جب وہ اپنی قدرت کے مطابق کرے گا تو کون سی طاقت ہے کہ جو اس کے مقابلے کے اوپر کھڑی ہو جائے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کسی کی ہیلپ کرنا چاہے، مدد کرنا چاہے، اسے عطا کرنا چاہے، اسے دینا چاہے، نعمتوں کی فراوانی کر دے، تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو اس کو روک لے۔ اور اگر خدا کسی سے نعمتوں کو لینا چاہے، واپس لے لینا چاہے، تو کسی کی بھی اتنی قوت و طاقت و کیپیسٹی و پاور نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جاتی ہوئی نعمتوں کو روک لے۔ یعنی کہ اگر خدا ہم سے راضی ہے تو جو چیز ہمارے پاس ہے اور خدا ہم کو دے رہا ہے تو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہم سے لے نہیں سکتا۔ اور اگر خدا ہم سے راضی نہیں ہے اور آپ بڑے بڑے لوگوں کو راضی کر لیجئے تو پھر وہ چیز بچ نہیں پائے گی۔ امام علی علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت ارشاد گرامی ہے۔ ہم جو ہیں دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہم میٹیریلسٹک ہو گئے، مادہ پرستی ہم میں پائی جاتی ہے۔ یہ دنیا جو ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، اس کی چیزیں ایک دن فنا ہو جانے والی ہیں، لیکن ہم انہی چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہیں اور ان چیزوں کو چاہتے ہیں کہ حاصل کر لیں جن کا ملنا امپاسبل ہے، لیکن ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کو وہ بھی مل جائیں۔ اس دنیا کی جو ہماری زندگی ہے، چاہے وہ 50 ایئرس ہو، 60 ایئرس ہو، 70 ایئرس ہو، 80 ایئرس ہو، وہ زندگی ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ اس دنیا سے ہم کو گزر جانا ہے۔ یہ دنیا ہماری ایک ٹھہراؤ کی جگہ ہے، پڑاؤ ہے۔ یہاں ہم مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، صرف ہمارا یہاں کے اوپر ٹھہراؤ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ ٹرین کا انتظار کرتے ہیں پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کے، اور جیسے ہی ٹرین آتی ہے آپ ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں اور ٹرین آپ کو لے کر کے چل دیتی ہے اور پلیٹ فارم آپ سے چھوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ایک پلیٹ فارم ہے اور موت ایک ٹرین کی مانند ہے۔ جس دن بھی وہ ٹرین آ جائے گی ہم کو لے کر کے چل دے گی اور اس دنیا کا پلیٹ فارم ہم سے چھوٹ جائے گا۔ تو جو چیز ہم سے چھوٹ جانے والی ہے ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہوں، ہم اسی میں سے سب کچھ چاہتے ہیں، اور وہ بھی وہ چیزیں چاہتے ہیں کہ جو فنا ہو جانے والی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سے تم پیدا ہوئے ہو تب سے تمہارا رخ آخرت کی طرف ہے اور پشت تمہاری دنیا کی طرف ہے۔ کیا میننگ ہے؟ میننگ یہ ہے کہ تم پیدا ہوئے 10 منٹ تمہیں پیدا ہوئے ابھی ہوئے ہیں، تو 10 منٹ دنیا تمہاری چھوٹ گئی، کیونکہ 10 منٹ عمر تمہاری آگے بڑھ گئی۔ جو آگے بڑھی ہے وہ کدھر گئی ہے؟ وہ آخرت کی طرف بڑھی ہے۔ 1 گھنٹے کے ہم ہو گئے، 1 گھنٹہ دنیا ہم سے چھوٹ گئی، 1 گھنٹہ ہم آخرت کی طرف بڑھ گئے۔ ہم 25 سال کے ہو گئے، 25 سال دنیا ہم سے چھوٹ چکی ہے اور 25 سال ہم آخرت کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ اور ایک دن وہ آتا ہے کہ جب دنیا پوری طرح ہم سے چھوٹ جاتی ہے اور ادھر سے اجل کا پیغام آ جاتا ہے اور آخرت ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ تو جب ہمارا رخ آخرت کی طرف ہے
اور دنیا چھوٹ جانے والی ہے، تو ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ اس دنیا سے توشہ فراہم کر لو، کیونکہ آخرت ہماری اس دنیا سے ہی بننا ہے۔ اس دنیا سے وہ سب کچھ لے لو جس سے تمہاری آخرت بن جائے۔ اسی دنیا میں، جیسا میں نے کل کہا تھا، کہ یہاں کے اوپر شیطان بھی ہے اور خدا بھی ہے، رسول بھی ہیں، ابو سفیان و ابو جہل بھی ہے، ابراہیم بھی ہے اور نمرود بھی ہے، علی بھی ہے اور معاویہ بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کس سے کیا لے رہے ہیں؟ آپ نمرود سے لے رہے ہیں کہ آپ ابراہیم سے لینا چاہتے ہیں؟ آپ خدا سے لینا چاہتے ہیں کہ آپ شیطان سے لینا چاہتے ہیں؟ یہ اختیار آپ کو ہے کہ آپ کس سے کیا لیں گے۔ لہذا ہم کو اس دنیا سے وہ لینا ہے جو ہمارے آخرت میں کام آنے والا ہے۔ اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دنیا میں تم جو وہ نیکیوں کا انویسٹمنٹ کرتے چلے جاؤ تاکہ تم کو وہاں وہ سیف ملے۔ جب تم آخرت میں جاؤ گے تو وہ نیکیاں تمہارے سامنے ہوں گی، اور وہ نیکیاں اس وقت نعمت الہی کی شکل میں آئیں گی جس کو تم دیکھ کر کے مسکراؤ گے۔ انسان خود دنیا بناتا ہے، آخرت بناتا ہے، خود جہنم بناتا ہے، خود جنت بناتا ہے۔ آپ کو خود جنت بھی آپ ہی بنائیں گے اور جہنم بھی آپ ہی بنائیں گے، کیونکہ اختیار عمل آپ کے پاس ہے۔ اگر ابلیس کا راستہ اختیار کر لیا تو پھر ہمارا کانسیکوینس اور ہمارا رزلٹ، ہمارا نتیجہ جہنم ہے، اور اگر ہم نے اللہ کا راستہ اختیار کیا، اہل بیت اطہار کا راستہ اختیار کیا ہے، تو اس کا کانسیکوینس اور رزلٹ جو ہے وہ جنت ہے۔ جنت میں سب کچھ ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ وداؤٹ ڈیڈس نہیں ملے گا، وداؤٹ ایفرٹس کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کو جو ہے ایفرٹس کرنا ہوگا، آپ کو نیکیاں اخذ کرنا ہوں گی وہاں جنت میں اپنا گھر بنانے کے لیے۔ آپ کو حوریں چاہیے، آپ کو غلمان چاہیے، آپ کو پھل چاہیے، آپ کو فروٹ چاہیے، آپ کو بہترین غذائیں چاہیے، سب کچھ وہاں پر اویلیبل رہے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو وہاں پر پیمنٹ کرنا ہوگا، اور وہ پیمنٹ آپ کی نیکیاں ہیں۔ اس دنیا میں جس بھی آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، جس ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، وہاں آپ اپنے من پسند کی چیز لیتے ہیں اور پیمنٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے آخرت میں بھی آپ کو پیمنٹ کرنا ہے، تب آپ کو جنت ملے گی۔ جنت کی قدر و قیمت ہے، وہ قیمت آپ کو ادا کرنا ہوگی۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کا سودا جنت سے کم قیمت پر مت کرنا، یعنی اپنے نفس کو تم اتنا پست نہ کر لینا کہ وہ جنت کی قیمت نہ بن سکے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے مومنین کے نفوس کو بھی اور ان کے مال کو بھی بعوض جنت۔ تو اللہ نے جنت آپ کے نفس کی قیمت کو قرار دیا ہے، لیکن نفس اتنا تیار ہونا چاہیے، نفس اتنا قیمتی ہونا چاہیے، نفس اتنا ہیرا ہونا چاہیے کہ جس کی قیمت جو ہے وہ جنت قرار پا سکے۔
تو لہذا آپ ہی کو جنت بھی بنانا ہے اور ہم ہی جہنم بھی بناتے ہیں، اس میں خدا کا کوئی دوش نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ خدا اے خدا تو نے مجھے کہاں ڈال دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے، آپ کو معراج ہوئی، آپ جناب جبرائیل کے ساتھ آسمانوں کی سیر کر رہے تھے، آپ جنت سے گزر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ملائکہ آسمانی جو ہیں وہ ایک محل اور قصر تعمیر کر رہے ہیں۔ رسول کریم نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ یہ جو فرشتگان خدا ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ ایک مومن کا گھر بنا رہے ہیں جنت میں۔ کہا وہ مومن کہاں ہے؟ کہا وہ مومن تو ابھی دنیا میں ہے، وہ مومن آیا نہیں ہے اور اس کا گھر جنت میں بن رہا ہے۔ رسول کریم دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے، جب واپس پلٹے تو دیکھا کہ جتنے بھی ملائکہ تھے وہ سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اب نہ دیوار اٹھ رہی ہے نہ چھت پڑ رہی ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ یہ تو سب خاموش بیٹھ گئے۔ کہا یا رسول اللہ مسالہ ختم ہو گیا۔ رسول نے کہا مسالہ ختم ہو گیا؟ کہا کہ ہاں مسالہ ختم ہو گیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ وہ مومن جس کا یہ گھر بن رہا ہے، جب تک وہ عمل صالح کا مسالہ یہاں بھیجتا رہا اس کا گھر بنتا رہا، جب اس نے مسالہ بھیجنا ختم کر دیا، عمل صالح کا مسالہ دینا بند کر دیا تو یہاں بھی مکان بننا رک گیا۔ تو جنت میں گھر آپ کو اپنا خود بنانا ہے۔ کون کون سی فیسلٹیز لیں گے؟ وہاں 40 جنتیں ہیں، جنت فردوس سب سے بلند ہے۔ کس جنت میں جانا پسند کریں گے؟ جنت کا کون سا طبقہ چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو قیمت ادا کرنا پڑے گی ایٹ اینی کاسٹ۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آپ نے مولا کائنات کی ایک حدیث کو بیان فرمایا ہے، اور یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے، اور یہ کلمات القیصار کی جو ہے وہ 88ویں حکمت ہے، 88 ٹھیک ہے نا، 88۔ آپ نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر عذاب الہی سے بچانے کے 2 ذرائع تھے، ایک کو پروردگار نے اٹھا لیا یعنی پیغمبر اسلام، لہذا تم لوگ دوسرے سے تمسک اختیار کرو یعنی استغفار کرتے رہو، تم لوگ استغفار کرتے رہو۔ یعنی 2 چیزیں ہیں جو ہم کو سیف کرتی ہیں، اور یہی 2 چیزیں وہ ہیں کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کو بنا دیتی ہیں۔ ایک ہے رحمت خدا اور دوسری ہے استغفار۔ امام نے فرمایا کہ رحمت الہی جو رسول کریم تھے رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت تھے، وہ ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ استغفار ایک ذریعہ ہے کہ اس استغفار کے ذریعے سے ہم رحمت پروردگار سے نزدیک ہو جائیں۔ جتنا ہم اپنے کو رحمت الہی سے قریب کرتے جائیں گے اتنا زیادہ ہمارا نفس پاک و پاکیزہ اور بلند ہوتا جائے گا۔
اور اتنا ہی مادی چیزوں سے ہمیں خود بخود نفرت ہوتی چلی جائے گی، گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، ہم قناعت پسند ہو جائیں گے، ہم میں بردباری آ جائے گی۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب نفس طاہر ہو جاتا ہے، پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا، آخر وہ کون سی قوت ہے کہ جو آپ کو گناہ سے روکے رکھتی ہے؟ آپ بھی ایک انسان ہیں، آپ کی بھی تمام احتجاج ہے، احتیاج ہے، آپ کی بھی اپنی احتیاج ہے، لیکن آپ سے گناہ نہیں ہوتا اور ہم لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہر چیز کا جواب جو ہے وہ تھیوریٹیکل نہیں ہوتا ہے جب تک پریکٹیکل بھی نہ کر کے دکھلایا جائے۔ تو امام علیہ السلام نے اس وقت تو کوئی جواب نہیں دیا، آپ دوسری باتوں میں مشغول ہو گئے اور اس سے دیگر باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد آپ اٹھے، آپ نے کہا کہ آؤ چلو ہمارے ساتھ۔ وہ چل دیا امام کے ساتھ۔ گفتگو کرتے ہوئے امام جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک گڑھے میں گندا پانی تھا۔ تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم اس پانی کو پی سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں، ہم اس پانی کو تو ہرگز نہیں پئیں گے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں شدید پیاس لگی ہو، پھر اس پانی کو پی لو گے؟ کہا کہ نہیں، ہم تب بھی پانی نہیں پئیں گے۔ کہا اچھا مرنے کی نوبت آ جائے، کیا اس پانی کو پی لو گے تب؟ کہا کہ مولا میں مر جانا گوارا کروں گا مگر اس نجس پانی کو نہیں پیوں گا۔ اسی وقت امام نے ارشاد فرمایا کہ جو طاہر نفوس ہوتے ہیں وہ مر جانا پسند کرتے ہیں مگر گناہ کے قریب جانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے ہم میں، وہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ اطاعت الہی سے، اتباع رسول و آل رسول سے، اور اپنے نفسوں کو بلند کرنے سے، یعنی اطاعت، عبادت، مخالص عبادت ہونا چاہیے۔ آج ہم کو امام حسن علیہ السلام پر بھی کچھ عرض کرنا ہے، کیونکہ آپ کی آج شب ولادت باسعادت ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت اور اپنے بابا کے دفاع میں گزری ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے والد محترم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ لوگ الزام لگا دیتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کمزور تھے، انہوں نے صلح کر لی۔ امام حسن علیہ السلام کمزور نہیں تھے، ان کے بھی جسم میں امیر المومنین کا خون دوڑ رہا تھا۔ اس کے علاوہ آپ طیب و طاہر تھے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ انہی کے لیے، ائمہ اہل بیت کے لیے آئے کریمہ آئی ہے، طیب و طاہر۔ اللہ کے سوا کبھی بھی امام حسن علیہ السلام ہوں یا ہمارے دیگر ائمہ کبھی ظالم کے سامنے تسلیم ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی نہیں دیں گے، بلکہ جہاں کے اوپر لوگ بولنے سے ڈرتے ہیں وہاں پر امام نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کلام کیا ہے۔
آپ خود رسول کریم کی نظر میں اتنا بلند تھے کہ جب رسول عہد و پیمان کرتے تھے تو اس زمانے میں امام حسن علیہ السلام کی عمر صرف 7 ایئرز تھی، 7 سال کے، اور اس عہد و پیمان پر امام حسن علیہ السلام کو گواہ قرار دیتے تھے۔ جب آپ نے بنی ثقیف سے معاہدہ کیا ہے رسول کریم نے، تو اس پر گواہ اور وٹنس کس کو بنایا؟ اپنے نواسے کو بنایا، جو فرزند رسول کہلاتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کو۔ تو سوچئے 7 ایئرز کا ایک بچہ وہ گواہ بن رہا ہے، اور کس کی نظر میں اتنا اہم اور اتنا امپورٹنٹ ہے وہ بچہ؟ رسول کریم کی نظر میں، کہ رسول کریم خود گواہ بنا رہے ہیں۔ اور جب شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اپنا حق لینے کے لیے دربار میں گئی ہیں اور آپ نے گواہ کی شکل میں اپنے بچوں کو پیش کرنا چاہا ہے، تو کہا کہ یہ تو بچے ہیں، یعنی وہ حاکم رسول کریم سے نعوذ باللہ کچھ زیادہ عقل مند تھے کہ رسول جو ہیں وہ گواہ بنا رہے امام حسن علیہ السلام کو، اور وہ حسنین علیہ السلام کی گواہی کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ جس پر شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، بہت زیادہ۔ معاویہ سے آپ کو صلح کرنا پڑی، امام نے صلح کی نہیں تھی، صلح کرنا پڑی تھی۔ مولا کائنات کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں حکومت آئی۔ اب لوگوں نے، مستشرقین نے یہ کہنا شروع کیا کہ امام حسن علیہ السلام کمزور تھے، نعوذ باللہ خاکم مدہن بزدل تھے، اس لیے انہوں نے صلح کر لی۔ ایسا نہیں تھا۔ جس وقت معاویہ کوفے میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے مجھے زیادہ خلافت کا اہل جانا ہے، تو آپ وہاں پر موجود تھے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا کہ اے معاویہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ خلافت اور حکومت کا حق ہم اہل بیت رسول کو ہے، تو نے ہمارا حق کو غصب کیا ہے۔ کسی میں مجال نہیں تھی جو معاویہ کے خلاف بولتا۔ امام حسن علیہ السلام ہے کہ جو معاویہ کے منہ پر، جو سینٹرل گورنمنٹ کا حاکم تھا، اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ جنگ جمل اور صفین میں امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کے کارنامے کتابوں میں درج ہیں کہ کتنے شجاع تھے امام حسن علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام نے بھی امام علی کی طرح معاویہ کو چیلنج کیا تھا، کیوں مسلمانوں کا خون بہاتا ہے، تو نکل کر آ جا، ہم میں اور تجھ میں تلوار چل جائے، جو زندہ رہے گا وہی حاکم رہے گا۔ کہا گیا کہ جا معاویہ، امام حسن صحیح تو کہہ رہے ہیں، تو کہتا ہے کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، ان کے بازوؤں میں حیدر کرار کا خون جوش مار رہا ہے، جو بھی ان کے سامنے گیا ہے وہ بھی واپس نہیں آ سکا ہے۔ یہ تھی شجاعت۔ جب عثمان نے جناب ابو ذر غفاری کو ربضے بھیجا ہے، تو اس وقت اس نے اناؤنسمنٹ کرا دیا تھا کہ کوئی بھی ابو ذر غفاری کو رخصت کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔
اس وقت نکلنے والے کون تھے؟ حضرت علی علیہ السلام، ان کی یہ دونوں بیٹے ہیں، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ مولا کائنات نے جناب ابو ذر غفاری کو صبر اور ثابت قدمی کی تلقین کی اور عثمان کی بڑی مذمت کی ہے۔ اس وقت آپ کے بیٹے تھے، آپ کے ساتھ تھے، یعنی کہ پاور میں بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ جو امام علی اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے ٹھہر سکے۔ کربلا کے میدان میں بھی کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیتا، اگر حسین نے دنیا میں تلوار رکھ نہ لی ہوتی، کیونکہ معصوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، اور وہ صلح بالکل ویسی تھی کہ جیسی کہ حدیبیہ میں رسول کریم نے کی تھی، کہ رسول کریم نے اپنی شرطوں پر، یعنی رسول کریم نے جو صلح کی تھی اس میں کفار مکہ کی اور مشرکین مکہ کی جو شرطیں تھیں ان کو ایکسپٹ کیا تھا۔ دیکھیے دونوں میں تھوڑا ڈفرنس ہے۔ خود رسول نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کی شرطوں کو قبول کیا تھا، اور امام حسن علیہ السلام نے جب معاویہ سے آپ کو صلح کرنا پڑی ہے تو آپ نے اپنی شرطیں خود رکھی تھیں، یعنی معاویہ ایکسپٹ کر رہا تھا۔ یہ ایکسپٹنس کیوں ہو رہا ہے؟ وہاں پر رسول کریم جو ہے وہ حدیبیہ میں مشرکین مکہ کی شرطوں کو مان رہے ہیں، اور جس پر کچھ صحابہ جو تھے وہ بگڑ بھی گئے تھے، اور وہ ہمیشہ بگڑا کرتے تو شک کیا کرتے تھے۔ لیکن رسول کریم نے فرمایا کہ اس کے نتائج آگے تم دیکھو گے، اور بہتر نتیجے نکل کر کے آئے۔ اور رسول کریم نے جو صلح کی اس سے یہ ہوا کہ 1400 فقط لوگوں کو لے کر کے رسول کریم آئے تھے، اور جب مکے میں آمد و رفت مسلمانوں کی بڑھ گئی تو جب نیکسٹ ایئر آپ مکے میں آئے ہیں حج کرنے کے لیے تو اس وقت مکے میں 10,000 کی تعداد تھی مسلمانوں کی۔ اور امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی تھی، اور ابو سعید نے کہا کہ مولا آپ نے معاویہ سے صلح کر لی، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو سعید، ہم امام وقت ہیں، ہماری زبان سے خدا کلام کرتا ہے، تم اس کے رموز و اسرار کو نہیں جانتے کہ اس صلح کے جو ہے وہ کیا کانسیکوینسز اور کیا نتائج اور کیا رزلٹ، کیا پریڑام نکل کر کے آنے والے ہیں۔ بس تم اتنا جانو کہ تمہارے امام نے جو کچھ کیا ہے وہ حق ہے، اس پر شک مت کرو۔ آپ نے فرمایا بآخری جملہ کہ ہماری مثال خضر و جناب موسیٰ جیسی ہے، کہ جب جناب خضر کچھ کلام کرتے تھے تو جناب موسیٰ جو تھے وہ تھوڑا پریشان ہو جاتے تھے، کیونکہ جناب خضر کی نظر باطن پر تھی اور جناب موسیٰ کی نظر ظاہر پر تھی۔ تو جب جناب خضر گفتگو کرتے تھے تو باطن پر، یہی وجہ ہے کہ جب کشتی میں جناب خضر نے چھید کیے ہیں تو جناب موسیٰ پریشان ہو گئے تھے، تو ان کو پھر بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ پریشان ہو جاتے تھے، لیکن جب جناب خضر اس کو ایکسپلین کرتے تھے کہ ہم نے ایسا عمل کیوں کیا ہے تو جناب موسیٰ مطمئن ہو جاتے تھے۔ اسی طرح یاد رکھو کہ جو ہماری صلح کے اسرار و رموز ہیں اس کو تم نہیں جانتے ہو، اس لیے تم ہم پر جو ہے وہ
ہم سے شکوہ کر رہے ہو اور ہم پر اعتراض وارد کر رہے ہو، لیکن کل تم کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا اور اس صلح کے کیا نتیجہ نکل کر آیا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ اسلام کی بقا ہے، اسلام کا تحفظ ہے، اسلام کی ترقی ہے۔ لہذا جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔